أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کے اس سبق 6 کے پہلے حصے میں خوش آمدید. آؤ قرآن سمجھیں کے سلسلے میں، اور بہت بہت مبارکباد ایک دفعہ پھر اس لیے کہ یہ اللہ کا بڑا ہی انعام ہے الحمدللہ کہ اس نے ہمیں اس عظیم الشان مقصد کے لیے یہاں اکٹھے کیا ہے، یہاں بٹھایا ہے. اور دنیا میں اس وقت اس سے بہتر کام نہیں کیا جا سکتا کہ جس محفل میں اللہ کی بات کی جائے اور اللہ کے کلام کو سیکھنے کی بات کی جائے. تو آئیے اسی محبت، جذبے اور شوق کے ساتھ جیسے ہم ہر دفعہ بیٹھتے ہیں اکٹھے، ہم آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. تو اس سبق میں آج انشاءاللہ آپ کو یاد ہے پچھلے سبق میں ابھی آپ نے دہرایا بھی ہے کہ ہم نے اذان کے الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ سیکھا تھا، اس پر غور کیا تھا. آج ہم انشاءاللہ، پچھلی دفعہ ایک ہمارے کسی بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ جی فجر کی اذان تھوڑی مختلف ہے، تو آج انشاءاللہ ہم وہ جو مختلف الفاظ ہیں فجر کی اذان کے، ان کے بارے میں بات کریں گے. پھر اقامت، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے مساجد کے اندر تو اس وقت جو الفاظ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، دو جملے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے. وضو سے پہلے اور وضو کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کو سمجھیں گے. تو بڑی مزے کی دعائیں ہیں، اور خاص وضو سے پہلے، اور وضو کے پہلے کی تو بہت ہی آسان ہے. وضو کے بعد والی دعا بڑی مزے کی ہے، بڑی دلچسپ دعا ہے، بڑی زبردست بھی ہے. تو انشاءاللہ آپ نے اس طرح اس کو پڑھنا ہے کہ یہ دعا اگر تو آپ کو آتی ہے الحمدللہ، نہیں بھی آتی تو آج کے سیشن میں آپ نے یاد کر لینی ہے. اور انشاءاللہ جب آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے، آپ کے لیے اس کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہوگا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو گرامر میں آج انشاءاللہ ہم اسی طرح، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے جو پریکٹس کی ہے اس کی من اور ان وغیرہ کی، تو انشاءاللہ آج ہم بی، فی اور علا اس کی پریکٹس کریں گے، اس کے ریفرنس ایکسپریشن سیکھیں گے. 3 آپ نے سیکھ لی. اچھا، ریفرنس ایکسپریشن ابھی دہرائی میں بھی یہ بات ہو رہی تھی، تو پلیز آپ کوشش کیجئے کہ جو آپ کو ریفرنس ایکسپریشن بتایا جاتا ہے نا، جیسے لی کے لیے للہ، الحمدللہ، للہ، تو یہاں سے آپ کو یاد رہے گا اللہ کے لیے، لی کا معنی یاد رہے گا. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان، تو آپ کو من کا معنی یاد رہے گا، شیطان سے. اور رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، انہا، ٹھیک ہے جی، اس عورت سے، عنہ اس کا. تو یہ ریفرنس ایکسپریشن آپ نے جو ہے نا یہ ضرور یاد رکھنے ہیں. ان کی مدد سے انشاءاللہ آپ کو ترجمہ کرنا جو ہے نا وہ میں مسئلہ نہیں ہوا کرے گا، آپ کو معنی یاد آ جایا کرے گا. تو صرف آج کے اس سبق میں انشاءاللہ یہ جو 1 گھنٹہ ہم بیٹھیں گے ابھی، 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 3796 بار، یعنی تقریباً 4000 بار آئے ہیں. تو اب اور جذبے سے اور محبت اور شوق سے بیٹھ جائیے کہ یہ 1 گھنٹہ اور اس میں 6 نئے الفاظ یاد کرنا کون سا ایسا مشکل کام ہوگا ہمارے لیے. تو یہ قرآن میں 4000 بار دہرائے جائیں گے. تو ہم انشاءاللہ اس کو پوری محبت سے، شوق سے سیکھیں گے اور پھر قرآن میں اپلائی کریں گے. تو آپ بھی سارے اسی توجہ سے اس میں بیٹھ جائیے اور کوشش کیجئے، لکھیے بھی ضرور. تو آج ہم 23,000 کی بار کو عبور کر لیں گے. آپ کو ہر دفعہ یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ قرآن کو پڑھیے ضرور. اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں اس کورس کے درمیان، خاص طور پہ آپ ضرور کھول کے اس کو پڑھیں. جو کچھ بھی کانسیپٹس ہم سیکھ رہے ہیں ان کو دیکھیے. یہاں آپ کوئی بھی پیج کھولیں، اب ہم نے ضمائر پڑھ لیے ہیں، وہ ہر پیج کے اوپر ہے. تو یہ آپ کا ایک بڑا اچھا سٹارٹ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. قرآن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہت بہتر ہو جائے گا. تو اگر حمزہ مجھے سننے ہیں یا شاہ زیب سننے ہیں، تو کچھ لوگ چیٹ باکس میں کہہ رہے ہیں انہیں آواز نہیں آ رہی. تو پلیز ذرا ان کو آپ میسج کر دیں کہ انہوں نے کس طرح سے ٹیپ کرنا ہے آن دا مائک اور کال اوور انٹرنیٹ کو یوز کرنا ہے. جی. سو تلاوت کیجئے، زبانی پڑھیے، جو پی ڈی ایف فائلز آپ کو بھجوائی جاتی ہیں وہ پڑھیے. اگر آپ کتابیں خرید چکے ہیں ان سے ضرور پڑھیے. سنیے اس کورس کو، اس کی ویڈیو دیکھیے، ایسے دوست بنائیے جن سے ڈسکس کیجئے، اور اپنی نمازوں کے درمیان مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے. یہ کبھی نہ بھولیے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہر کوئی، دیکھیں اس کے لیے شاید نہیں کر پاتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منتخب کرے
جو قرآن سیکھ رہے ہوں، تو اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اس کو نظر انداز مت کیجیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے رب زدنی علما، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سب سے بہتر چیز ہوگی ہمیں جو قرآن سیکھنے میں مدد دے گی۔ اور وکیبلری کارڈ کو استعمال کیجیے۔ آئیے جی، فجر کی اذان میں، اب فجر کی اذان میں ہم نے پچھلی دفعہ سنی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں جب آپ آتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو اس کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی دہرائے جاتے ہیں اور یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، 2 دفعہ یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ اور آئیے ان کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ صلاح کا معنی ہم سب کو پتہ ہے، نماز کو کہتے ہیں۔ خیر، خیر کیا ہوتا ہے؟ خیر بہتر ہے، خیر کہتے ہیں بلائی کو۔ ہم اردو میں بھی ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام کر لو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، آپ کی خیر ہو، اللہ تمہاری خیر کرے، یہ جملے بولتے ہیں، ہم دعا کے طور پر بھی کہتے ہیں۔ بہن اپنی ویڈیو آف کر لیجئے، ریکارڈنگ میں آ جائے گی جی۔ تو خیر کا لفظ جو ہے بہتر، تو الصلاۃ نماز بہتر ہے کس سے؟ من کا معنی آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، تو نوم نیند سے، نوم نیند سے۔ اب یہ لفظ جو ہے نا آپ نے یاد رکھنا ہے، نوم کا لفظ یہ لکھ لیں، یاد کر لیں اس کو اچھی طرح، نوم نیند سے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فجر کی اذان میں یہ کیوں اضافی الفاظ آتے ہیں؟ چیٹ باکس میں بتائیے مجھے۔ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے بردر عدنان نے کہا جی لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ آپ سب بھی بتا رہے ہیں، جی بالکل لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑے مزے کی نیند میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پہ فجر کی اذان میں، اور نیند آپ کو پتہ ہے کہ بڑی پیاری ہوتی ہے اور پوری طرح ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، تو یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ جی، تو اٹس ناٹ ایزی ٹو گیٹ اپ، تو اسی لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ اب نیند ہے کیا؟ نیند موت کے برابر ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایسے ہی ہے، یہ موت کی ایک حالت ہے، اور یہ اللہ کی بڑا فضل ہوتا ہے کہ ہم اس حالت سے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز اصلی زندگی ہے، نماز اللہ کی طرف سے پکارا جا رہا ہے۔ نیند کس کی پکار ہے؟ ہمارے نفس کی، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی، تو عام طور پہ آپ نیند ظاہر ہمیں چاہیے تو ہے، نیند بھی جسم کے لیے راحت ہے، سکون دیتی ہے، نماز روح کے لیے راحت ہے، لیکن اب سائنٹیفکلی بھی آپ کو پتہ ہے دس از پروون کہ فجر کے وقت کیا ہوتا ہے، نیند جسم کے لیے مضر صحت ہے، راحت نہیں ہوتی، تو صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے دوا ہے۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ارد گرد حالات بھی بنتے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ ہم صبح نہیں اٹھ پاتے فجر کے وقت، اور پھر اس کے بعد سستی کی حالت میں اور بالکل اس طرح سے دن کا آغاز بھی کرتے ہیں اور برکت سے خالی، تو اس وقت اس لیے خاص طور پہ یہ صدا دی جا رہی ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، اور یہ 2 دفعہ یہ دہرایا جاتا ہے۔ تو اصل میں ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ظاہر ہے اللہ رب العزت جس کے لیے بلا رہے ہیں وہ یقیناً اور حقیقتاً دنیا کی ہر چیز سے بہتر اور بڑھ کر ہے۔ تو آپ ذرا ان الفاظ کو آپ خود سے پڑھ لیجئے، خاص طور پہ ان توجہ کیجئے، خیر کا لفظ بہتر ہے، اور نوم نیند سے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کلیہ یاد رکھیے، علم سکھائیے، اگر آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اونچی آواز میں خود سے بات کیجئے، الصلاح نماز خیر بہتر ہے، من سے آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے،
اور نوم. ٹھیک ہے جی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. تو اسی طرح جو مرد حضرات مساجد میں جاتے ہیں اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، ایک تو اذان ہوتی ہے جو نماز کی طرف بلاوا ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں سب نماز کے لیے. اور پھر تقریباً عام طور پہ عموماً جو ہے مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں 15 منٹ کا عام طور پہ فرق ہوتا ہے. تو اس وقت پھر مسجد میں سب جب تیار ہو جاتے ہیں تو نماز جب کھڑی ہونے لگتی ہے تو یہ زائد الفاظ جو ہے نا، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی بات کہا جاتا ہے قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح. تو یہ الفاظ اضافی ہوتے ہیں اقامت کے وقت جو کہے جاتے ہیں، نماز کے کھڑے ہونے کے وقت. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی، ہم اس کا معنی بھی جان لیتے ہیں. تو سب سے پہلے قد. قد کا معنی ذرا آپ سارے، یہ قرآن میں بہت دفعہ آئے گا، 400 دفعہ یہ لفظ آئے گا قد. تو اس لفظ کو ذرا توجہ سے دیکھ لیجئے. ہم نے شروع میں بھی آپ کو یاد ہے نا، ہم نے کہا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بالتحقیق ہم نے اس کو آسان بنایا. تو قد کا معنی البتہ، ہو چکا، یعنی اس حد تک اس میں آلریڈی کوئی چیز ہو چکی ہو، اتنی زیادہ اس میں کنفرمیشن ہے. تو البتہ ہو چکا، آلریڈی، قد کا معنی. ٹھیک ہے جی. قامت، یہ قیام کھڑے ہونے سے. ٹھیک ہے. قامت الصلاۃ، قامت کھڑی ہو گئی. قد قامت، اذان کیا ہے؟ اعلان ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں. اور اقامت اس بات کا اعلان ہے کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، اب اس کا حصہ بن جائیے. تو قامت کھڑی ہو گئی، اور صلاح کا معنی آپ کو آتا ہے پہلے سے، نماز. تو قد قامت الصلاۃ کیا ہوا؟ تحقیق، آلریڈی، البتہ کھڑی ہو گئی نماز. تو پھر سب لوگ جو ہے یہ 2 دفعہ یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور باقی ساری کی ساری اذان ہے، جیسے اذان کے الفاظ ہوتے ہیں اسی طرح. اور پھر جو ہے سب لوگ جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ تھی جی پوری اذان الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہم نے اذان کے تمام کے تمام الفاظ اور فجر کی اذان میں جو مختلف ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اچھا، میرے ساتھ جو مرد حضرات ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو اذان آتی ہوگی. اگر نہیں تو دیکھیں اس کورس میں کوشش کیجیے، ہم اتنی دفعہ ان چیزوں کو دہرا رہے ہیں کہ ہم سب کو آتی ہو. اور ایک مسلمان کو مجھے تعجب بھی ہوتا ہے، بعض اوقات حیرت بھی، اور بعض اوقات شرمندگی، کہ مساجد میں یا ہم اپنے بچوں سے 5 دفعہ روزانہ آپ دیکھیں. اگر فجر کو آپ، اگر بدقسمتی سے ہم نہیں سن پاتے، اٹھ پاتے، تو باقی بھی 4 مرتبہ روز ہم اس اذان کو سنیں. اور اگر ہمارے بچے، ہمیں اذان ہی نہ آتی ہو، اور کوئی ایک مسلمان مسجد میں یہ کہ جی معذرت میں اذان نہیں مجھے آتی، یہ بعض اوقات اقامت ایسی مساجد میں پڑھی جاتی ہے جہاں پہ کوئی باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو کوئی اقامت دینے کے لیے نہیں ہوتا، کہنے کے لیے نہیں ہوتا. حالانکہ یہ الفاظ ہم روز بار بار، اور آپ اگر نمازی ہیں تو ظاہر اقامت کے الفاظ بھی بار بار سن رہے ہوتے ہیں. تو صرف یہ توجہ کی بات ہے، تھوڑی سی اگر ہم توجہ دیں انشاءاللہ، تو ہم میں سے ہر ایک کو اذان تو دیکھیں مفت کا بونس میں سب کو آنی چاہیے. کوئی خاص محنت کہیں جا کے سیکھنا، کوئی خاص سننے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو خاموشی سے اگر سنا ہی جائے انشاءاللہ تو یہ سب کو یاد ہو جائے گی. تو اب آئیے جی، ہم وضو کے پہلے اور اس کے بعد کے اذکار، وضو سے پہلے کیا دعا پڑھی جائے اور اس کے بعد کیا دعا پڑھی جائے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو بہت آسان ہے، بسم اللہ. آپ میں سے ذرا مجھے بتائیے، یہ جو پہلا لفظ ہے اس کے کیا ٹکڑے کریں گے آپ؟ جو پہلا لفظ ہے اس کے کیسے ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، یہ سب سے پہلے ہماری سسٹر لبنہ میر ہے، انہوں نے لکھا ہے بی اور اسم. ماشاءاللہ، ویری گڈ. بی اور اسم ٹھیک ہو گیا. یہ عدنان صاحب لکھ رہے ہیں، سسٹر سمن لکھ رہی ہیں بی سی نہیں، بی اور اسم. اور اسم کا معنی کون بتائے گا مجھے؟ بی اور اسم بھی نہیں، بی اور اسم، اسم یاد رکھیں. ہاں ماشاءاللہ، یہ سسٹر شابانوں نے صحیح بتایا، بی اور اسم آئیں گے. ٹھیک ہے. اسم کا معنی بتائیں مجھے. اسم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، بڑے سلیس اردو میں ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی. تو جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. نام،
بی سے اور اسم نام سے، اللہ کے نام سے. یہ آسان ہے، ہمیں پہلے سے آتا ہے. اب آئیے وضو کے بعد کی دعا کی پہلے فضیلت، تاکہ آپ پھر پوری توجہ سے اس کو سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے، توجہ سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. ذرا اس کی فضیلت پر غور کریں، کتنا بڑا یہ وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے کہ جنت کے سب دروازے، جس دروازے سے آپ چاہیں اس سے انٹر ہو جائیں. اتنی خوبصورت دعا ہو. اور یقیناً اچھا یہ آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے. پہلا حصہ تو بالکل اذان کے الفاظ میں ہم پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا اس سے مختلف ہوگا، اور ایک چھوٹا سا ایکسپریشن آئے گا جو میں کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نیا، تو آج آپ نے میرے ساتھ یاد کر لینا ہے. تو آئیے سب سے پہلے شروع میں یہ اب دعا شروع ہو رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ سارے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. صرف مجھے آپ لوگ یہ بتا دیں کہ ان کا کیا معنی ہے. ان ماشاءاللہ، ان کا معنی ہے کہ. اچھا، اس سے ملتا جلتا، بالکل صحیح کہا آپ نے، اس سے ملتا جلتا اور کون سا لفظ ہم نے پڑھا ہے جس کا معنی ہے کہ؟ ان تو آ گیا نا. ان سے ملتا جلتا میں کہہ رہا ہوں اور کون سا لفظ ہے؟ انا. ماشاءاللہ، یہ سسٹر رقیہ ہے غالباً. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سسٹر مناہل ہیں. اور کوئی بردر بھی آ جائیں تاکہ ان کا بھی جی یہ ماشاءاللہ اللہ نواز صاحب ہیں. انا بالکل ٹھیک ہے. انا، یہ دو لفظ تو ہمیں یاد ہے، ان اور انا. پھر ایک دفعہ دہرائیں میرے ساتھ، ان انا. یہ کتنی دفعہ قرآن میں، کتنی دفعہ یہ الفاظ؟ سینکڑوں مرتبہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ ان کا معنی ہے کہ. ان اور انا. ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب کہ. اچھا، اسی حیت کے ہیں لیکن آواز مختلف ہے. وہ کوئی الفاظ ہم نے پڑھے تھے دو اور بھی، کسی کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ سسٹر شگفتہ سب سے پہلے انہوں نے بتایا ان. ماشاءاللہ سسٹر رقیہ، سسٹر آمنہ، سسٹر عائشہ، ویری گڈ جی، زبردست. ان بالکل ٹھیک ہے. ان اور ایک اور بھی تھا، اننا بھی بتا رہے ہیں، بہت خوب. سسٹر زحا بتا رہی ہیں، عبد المعید بھائی بالکل ٹھیک ہے. ان اور اننا. اب ذرا ان کا جلدی سے مطلب بتا دیں. ان کا مطلب بتا دیں. ان اگر. ویری ویری گڈ. ہمارے ساتھ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہیں جی. ان کا مطلب اگر، بالکل ٹھیک ہے. اگر. اور ان کا بے شک. زبردست، ویری گڈ. اب یہ چار الفاظ مل کے تھاؤزنڈس آف ٹائم قرآن میں آتے ہیں، لہٰذا ماشاءاللہ اگر آپ اس کو سب کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے. جن کو نہیں بھی یاد تو ہم نے بڑے اچھی طرح دہرا لیا. ان جب اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے، اور نون، الف نون، یہی شکلیں ہیں، چار آوازیں ہیں دیکھیں، اور حرکات کی وجہ سے مختلف ہے. انا، نون کے اوپر شد آ گئی، تو یہ دونوں کا معنی کہ. ان اور انا دونوں کا مطلب کہ. ایک ہے تیسرا ان، یہ زبر جو ہے نیچے چلی گئی، زیر بن گئی ان اگر. اور یاد رکھنے کے لیے انشاءاللہ سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ. اور ان اللہ مع الصابرین سے یاد رکھ سکتے ہیں. ان کا مطلب بے شک. ٹھیک ہے جی. ان ڈیڈ، فور شور، اس کا مطلب ہو گیا ان. تو یہ ایکسپریشن ہم پڑھ چکے ہیں. باقی کا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، دیتی ہوں. لا کا مطلب نہیں، الا سوائے. اگلا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کی تشریح بھی ہم اذان کے اسباق میں کر چکے ہیں. لا الہ الا اللہ کا کلمہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے اس کو. حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اس کو ضرور دہراتے رہا کیجیے. یہ بڑا پاورفل ایکسپریشن ہے. اور قریب المرگ شخص کو، جس کی قریب المرگ ہو، وفات کے قریب، تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے کہ یہ پڑھے. یہ بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور جو لوگ جس طرح کے کلمات پڑھتے رہتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ زندگی کے اختتام پر وہی کلمات ان کے منہ سے ادا ہوتے ہیں. تو آگے آئے گا جی وحدہ. یہ اب یہاں پہ وحدہ وہ اکیلا ہے. اب یہ وحدہ جو ہے نا، اس کو بریک کر سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟
آپ نے سیکھا تو نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی کوشش کریں تو دیکھتے ہیں آپ اگر اس کو بریک کر سکتے ہیں. یہ کن دو الفاظ کا مجموعہ ہے؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی. یہ پہلا لفظ جو ہے واحد احد توحید، اس سے ایک کے لیے، ٹھیک ہے. اور وحدہ کے ساتھ یہ ہو لگا ہوا ہے، ہو، وحدہ ہو، یہ والا ہو جو آپ سب نے پڑھا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے. ہو تو وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے جی. لا نہیں، یہ آپ سب نے پڑھا ہے. شریک، شریک یہ بھی اردو میں عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس وقت کورس میں شریک ہیں، کوئی شریک ہوتا ہے کسی کے ساتھ، پارٹنر، ٹھیک ہے جی. تو شراکت داری بھی ہوتی ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں جیسے پارٹنرشپ ہو. تو وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہو، لہو یہ اسی ٹیبل سے، لہو، لہم، لقا، لی، لقم، لنا، لہو اس کا. تو یہاں اس کا سے مراد اللہ کا. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہو، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو شریک کی جمع شرکا، شریک شرکا 40 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے. پارٹنر، ٹھیک ہے، حصے دار، پارٹنر، شرکا، شرک، مشرک، یہ سارے الفاظ جو ہیں اسی اس سے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ اس طرح یاد کرنے میں آسانی ہوگی. تو اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. لاہو ہم پڑھ چکے. تو آئیے دیکھیے. تو اب یہاں یہ دیکھیے کہ وحدانیت کا اقرار کتنی دفعہ کیا جا رہا ہے، بار بار کیا جا رہا ہے. پہلے کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو کتنی دفعہ یعنی ہم یہ بار بار گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کریں، کیونکہ شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے. اس کی خطرناکی کو ذہن میں رکھیے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ وضو کے وقت جب پاکیزگی حاصل کر رہے ہیں تو اصل پاکیزگی کے لیے دعا پڑھتے ہیں آپ. تو وحدہ لا شریک لہ، اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، سکھائیے، پڑھیے. 10 سیکنڈز آپ کے. آئیے جی. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کا بھی پہلا حصہ وا آپ کو پتہ ہے، اشہدو گواہی دیتا ہوں، انا آگے وہی جو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب نیا لفظ کیا ہے؟ عبدہ، عبدہ، دو ٹکڑے کر لیں. عبد کا لفظ بھی عبداللہ ہمارے ہاں نام بھی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ. تو اسی سے لفظ عبدہ، عبد بندہ، ہو اس کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ. تو عبدہ کو یاد رکھ لیں، اس کا بندہ. عبد کی جمع عباد، عباد الصالحین نیک بندے، عباد اللہ اللہ کے بندے. عبداللہ، عبداللہ بھی استعمال ہوتا ہے، عباد اللہ بھی، اللہ کے بندے جمع ہوگی اس کی. تو عبدہ، عبدہ عبد ایک اور ہو اس کا بندہ، ٹھیک ہے. تو کس کے بندے یہاں پہ کس سے مراد ہے؟ یہ ہو کون ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ؟ اللہ ہے، ماشاءاللہ، ویری گڈ. ہو یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف، ہو، بالکل، ماشاءاللہ، گریٹ. تو اس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں یعنی. اور کیا ہے؟ وَرَسُولُهُ، و اور ایک ٹکڑا ہو گیا، رسول دوسرا ٹکڑا ہو گیا، اور ہو تیسرا ٹکڑا. تو اس میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3. وا، رسول اور ہو. اب الفاظ کو بریک کرنا سیکھیں انشاءاللہ. جب آپ کو بریک کرنا آئے گا آپ اس کا اچھا ترجمہ کر پائیں گے. یہ ایک بڑے خاص لیول کی ماسٹری بھی آپ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں. تو وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو. اب یہاں پر عبدہ لفظ کا اضافہ کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد بتایا گیا، اللہ کے نبی کو اللہ کا عبد بتایا گیا. عبد کا ویسے ایک معنی غلام، ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، سلیوز، بندے. کیوں اتنا زیادہ سٹریس ہے؟ اس لیے کہ پچھلی امتوں میں لوگوں نے کیا کیا تھا؟ نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. کن امتوں نے ایسا کیا؟ اللہ کا شریک بنا دیا. کچھ آ رہی ہیں آپ کے ذہن میں کوئی ایسے لوگ؟ ان کے پاس آئی تو توحید، ایک اللہ ہی کا پیغام لے کے آئے رسول. انہوں نے یہی کہا انہیں بھی آ کے کہ لا الہ الا اللہ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس میں ملاوٹ کر دی، شرک کیا. تو انہوں نے، ہاں بالکل، عیسائی اور یہودی، ایگزیکٹلی.
انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بنا دیا، انہوں نے بنا لیا. تو اللہ نے کیا کیا، ہر نماز میں یہ کلمات، مسلمانوں کو یہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پہ بند، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے ان کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے بہترین عبد بن کر ہم بھی ان کو فالو کریں اور بہتر بننے کی کوشش کریں. تو یہ الفاظ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئے عبدہ و رسولہ، البتہ وہ بہترین عبد ہیں، تمام دنیا کے ہر شخص سے بلند و برتر و بہترین. تو ان خوبصورت الفاظ کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے اچھا سا. عبدہ و رسولہ، ان کے ٹکڑے کرنے سیکھیے تاکہ معنی آپ کو اچھے یاد ہو. جی تو اگلا حصہ جو ہے جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا، بڑی مزے کی چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی دعا ہے. یہ ٹوٹل 3 یہ اور 2 آگے آئیں گے، یہ ٹوٹل 5 الفاظ پر. تو آئیے میرے ساتھ دہرائیے بھی. اللہم، اب یہاں ملائیں گے تو آپ کہیں گے اللہم اجعلنی، میم کا زبر جا کے جیم سے مل رہا ہے، اللہم اجعلنی. اگر آسان کرنا ہے اللہم اجعلنی بول دیں، اجعلنی. اچھا اب آپ کو یہاں حیرت ہوگی مجھے کیسے پتا چلا کہ یہاں اج ہے، اج کیوں نہیں ہے یا اج کیوں نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو بھی یہ پتا چل جائے گا فارمولا، اسی کورس کے اندر یہ بھی آپ سیکھ جائیں گے کہ یہ میں نے کس وجہ سے یہاں اج بولا ہے. تو اس طرح یاد کر لیجئے، بولیے میرے ساتھ سب. اللہم اجعلنی، یہ 2 الفاظ پر ہے، اجعل اور نی. نی یہی والا، یہ آپ نے سیکھا ہوا ہے. اجعلنی، من کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، من التوابین، من التوابین پہلا حصہ. تو اب ساتھ ساتھ دہراتے رہیے جب ہم اس کے معنی جان رہے ہو. اللہم، اللہم کا معنی آپ کو آتا ہے اے اللہ. اجعل، یہ دیکھیں اس کے ٹکڑے دیکھیے، اجعل، اجعل بنا دے، نی مجھے، اے اللہ بنا دے مجھے. اجعلنی، اللہم اجعلنی، بولیے میرے ساتھ. اللہم اجعلنی، بنا دے مجھے. من التوابین، توابین جو ہے یہ جمع ہے یا نون والی جمع، ٹھیک ہے. اور اس کا اصل میں جو فائل ہے نا تابہ ہے، تابہ. یہ بھی انشاءاللہ آپ سیکھیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کورس میں آپ یہ سیکھ جائیں گے کیسے یہ بنتے ہیں. تابہ سے تائب بنا. اچھا آج آپ ذرا توجہ سے غور سے سنیں. عام طور پہ ہم کہتے ہیں توبہ، وہ کہتے ہیں جی توبہ کر لینی. توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے اصل میں؟ تابہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، تائب پلٹنے والا وہ شخص جو یہ کام کرے. پلٹا تو کام کرنا ہو گیا نا. تواب، بار بار پلٹنے والا، بار بار پلٹنے والا. تو اس لیے اللہ بھی تواب ہے اور ہم بھی تواب ہے، ہم بھی تواب ہے. اللہ کیوں تواب ہے؟ اللہ بڑا رحیم ہے کہ وہ بار بار توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، پھر اللہ سے توبہ کے لیے پلٹتے ہیں اللہ کی طرف. تو ہم بھی تواب اور اللہ رب العزت بڑا کریم اور تواب کہ وہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین، کہ اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں، یعنی خوب پلٹنے والوں میں. میں اگر چلا بھی جاؤں غلطی کی طرف تو پلٹ آؤں تیری طرف، ٹھیک ہے. خوب توبہ کرنے والوں میں، پلٹ آنے والوں میں، معافی مانگ لینے والوں میں. اللہم اجعلنی من التوابین. وجعلنی، اس کو بھی اگر بریک کریں گے تو بہت آسان ہے، واجعلنی. تو دیکھیں بڑا ہی آسان ہے اس کو یاد رکھنا. دوبارہ ایک اللہم کا لفظ شروع میں، اور اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. من المتطہرین، یہ دونوں لفظ مشکل نہیں ہے. توبہ، تواب، تائب، یہ اردو میں آپ استعمال کر رہے ہیں. طاہر، پاکیزگی کے لیے ہم کہتے ہیں، نام بھی رکھے جاتے ہیں. متطہر، متطہر، مطہر، یہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس کی جمع متطہرین، ٹھیک ہے. پاک صاف رہنے والوں میں سے، بنا دیں مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب اس میں دی گئی ہے، کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے. البتہ توبہ کی شرائط ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم جب بھی غلطی کریں پہلے تو مانیں کہ یہ غلطی کی ہم نے، اس پر شرمندہ ہوں، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں، کوشش کریں جس کا حق مارا ہے اسے لوٹانے کا عزم کریں، یہ ارادہ کریں. اور پھر زبان سے توبہ کی ادائیگی بھی کریں، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگی جائے. تو یہ توبہ کا صحیح طریقہ ہے.
بس یہ نہیں اللہ میری توبہ، وہ ایک ہم کانوں کا ہاتھ لگا کے اللہ میری توبہ، بس میں تو یہ یاد رکھنا آپ کا پورا پروسیس کیا ہے. پہلے تو اپنے گناہ کا اعتراف کیا جائے، اور حقیقی تبدیلی بھی تب آتی ہے جب ہم اپنی غلطی کو مانیں، اس پر شرمندہ ہوں، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور جن کا حق مارا ہے اسے لٹانے کا بھی عزم کریں، اور زبان سے توبہ کی ادائیگی بھی کی جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو انشاءاللہ پھر اسی طرح پاکی سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز کی پاکی ہے، مکان کی، لباس، عقیدہ کی پاکی، ہمارا عقیدہ اچھا ہو، سوچ اچھی ہو، خیالات اچھے ہوں، ہر قسم کی پاکی. تو ہم دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، بار بار توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. اپنی پاکی کی دعا اللہ سے دیکھیں نا مانگ رہے ہیں، تو صفائی ہر ایک کو پسند ہوتی ہے، مسلمان کو تو بہت ہی پسند ہوتی ہے. تو یہ خوبصورت دعا یہ آپ کے سامنے ہے، ایک دو دفعہ اس کو پھر پڑھ لیجئے. کلاس اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، اگر لکھنا چاہتے ہیں لکھ بھی لیجئے. یہ ہم سب کو یاد ہو، پہلا حصہ تو دیکھیں آپ کو ویسے بھی یاد ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ تو آپ نے پہلے بھی اس پہ بھی ہم نے ادائیگی کی ہے، وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر ساتھ یہ جوائن کریں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جی تو پھر بتائیے مجھے چیٹ باکس میں، یاد کر لیں گے؟ ہو گئی کسی کو یاد ہو گئی یہ دعا؟ مشکل تو نہیں ہے، قرآن مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. آپ ایک تھوڑا سا طریقے سے اگر اس کو 2 4 دفعہ اور پڑھیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں اور پھر ہم بریک لیتے ہیں. اللہم، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اجعلنی. آسانی کے لیے میں ایسے پڑھا رہا ہوں، ورنہ آپ سیدھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. سو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. الحمدللہ ہمارا سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوا. 2 منٹ کی بریک لیتے ہیں. 3 سوالات ہم ریز ہینڈ سے آپ کے لیں گے. 3 لوگ ہاتھ کھڑے کر کے ابھی سوال پوچھ سکتے ہیں. برائے مہربانی کوشش کیا کریں کہ اس سبق کے حوالے سے سوال پوچھیں، کوئی اور باقی چیزوں کے سوالات آخر میں پوچھ لیا کریں، جو ابھی فوری ابھی ریلیونٹ ہو وہ والے سوالات پوچھیں. شاہ زیب اگر مجھے سن رہے ہیں تو آپ سوالات لے لیں. میرا خیال ہے یہاں پہ خواجہ عبداللہ ہے کوئی، ان سے آپ لے لیں جی سوال. خواجہ عبداللہ صاحب آپ کو انمیوٹ کر دیجیے. السلام علیکم سر، میرا یہ سوال ہے کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے اللہم، اللہم ہم نے بہت سی جگہ قرآن پاک میں بھی پڑھا ہے اور آتا بھی ہے، بہت سی دعاؤں میں بھی آتا ہے. اس کے جی اینڈ میں لکھا ہوا ہے ہما، ہما آپ نے پڑھایا تھا وہ سب، ہاں. ٹھیک ہے، یہ ذرا کیسے ہوگا؟ اللہ اے اللہ ہما وہ سب، تو یہ جو ہے ہاں بڑا قرآن اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. پلیز یاد رکھیں یہاں پر ہما یہ ہم والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورے کا پورا ایک لفظ ہے اللہم، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک پورے ہے کا پورا ایک لفظ ہے، اس کو آپ نے وہ والا ہم اور ہما سے نہیں ملانا. ٹھیک ہو گیا. اس کی تو پہچان کچھ ہوگی؟ کیونکہ قرآن پاک میں بہت سی جگہ پہ نا ایسا ہے یہ جہاں لفظ دیکھیں، پہ بہت سے ان کے ساتھ لگتا ہے. آپ ہاں نے نہیں ابھی کہا تھا کہ آپ لفظ جو ورڈز آتے ہیں ان کو توڑ کے پڑھنا سیکھیں نا، ان کو توڑنا کیسے اور بالکل ملانا ٹھیک ہے. کیسے، اس بارے میں کہہ رہا تھا کہ پہچان ہو جائے ہمیں. نہیں ماشاءاللہ، اٹس اے ویری گڈ کوشچن. میں آئی اپریشیٹ آپ نے پوچھا، اس طرح ہم سب کے علم میں اضافہ بھی ہوا کہ ایک تو یہ کمبائنڈ ورڈ ہے، اور قرآن میں ایسا بہت دفعہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم جگہ جگہ، ابھی آپ نے ضمائر بھی پڑھے نا، اس میں ایک کا آتا ہے، تو بہت جی سی سر. جگہوں پہ تو کا اشارے والا ہوگا، لیکن بعض جگہوں پہ حقیقی لفظ کا حصہ کا ہوگا. تو وہ انشاءاللہ ہم جیسے بالکل جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ چیزوں کی کلیئرٹی ہمیں آتی جائے گی. البتہ ایک فرق ضرور آپ یہاں، اور آپ کی بات سے میں کہہ دیتا ہوں، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں اللہم سے اے میرے اللہ، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. وہ ہے ربنا، اے ہمارے رب، یا ربی، اے میرے رب. جو ہے نا اللہم، یہ ہے اے اللہ، اس میں نہ یعنی میرا یا میری کی کوئی صیغہ اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ اے اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ٹھیک ساتھ ہے یاد سر، رکھیں. جزاک اللہ. جی جزاک اور اللہ. سوال ہے کوئی؟
جی شباز یعقوب صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم بس السلام. یہ الصلاۃ تو یہ گول تا اوپر آ گیا جی, تو یہ مؤنث کے لیے ہے, اس کو ذرا ڈیفائن کر دیں گے جی. وہ آپ نے بتا دیا, بالکل مؤنث کے لیے ٹھیک ہے. عربی میں یہ ہر لفظ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے, ہر اسم جو ہے عربی میں یا مذکر ہے یا مؤنث ہے, ٹھیک ہے. جی تو یہ جی انشاءاللہ جو آپ آگے بڑھیں گے تو ابھی تو سمپلی کوئی ایسا آ نہیں رہی, وہ آپ جو پڑھتے جائیں گے اور قرآن سمجھنے کی طرف انشاءاللہ چلیں گے تو آپ بڑا انجوائے بھی کریں گے انشاءاللہ کہ کیسے پھر باقی چیزیں بھی اسی مؤنث کے حساب سے آتی ہیں جس طرح کا صحیح. اسم آتا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ نے کہا خیرن, تو ہم، خیرن خیر خیر بہتر ہے ہم. جو ہے وہ کس چیز کا بنا ہے؟ خیر ہے. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. آپ مجھے بتائیں نا اس کے اوپر کون سی نشانی ہے, یہ حرف فعل دو اور دو اسم میں سے کیا ہے؟ خیرن دو پیش ہیں. ہاں تو کیا ہے یہ ہے دو پیش کی وجہ سے ہے. کیا ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ دیکھیں نیچے سسٹر چیٹ میں دھڑا دھڑ لوگوں نے بتانا شروع کر دیا. جی اسم آ گیا جی. اسم ہے, ماشاءاللہ. تو یہ بڑی زبردست بات ہے, آپ نے ایسی چیزیں نوٹ کرنی شروع کر دی ہیں, ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو. جی تھینک جی یو جزاک ایک اللہ. سوال اور. جی سسٹر آمنہ نے سسٹر آمنہ آپ کو میں نے ان میوٹ کر دیا, آپ نے ریز ہینڈ کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انتہائی محترم قرآن دوست احباب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے قرآن دوست احباب, اور یہ اسی طرح قرآن کورسز پڑھانے کے درمیان ایکسپلور ہوا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, ان کو یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا کہ انہیں قرآن سے بڑی محبت تھی. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس محبت کی وجہ سے قرآن کے ساتھ اپنے خصوصی فضل کا حصہ بنائے. تو آئیے آج کے سبق بی میں ہم انشاءاللہ سبق 6B میں آؤ قرآن سمجھیں کے حوالے سے گرامر کے کانسیپٹ میں ہم انشاءاللہ پہلے کچھ دہرائی کریں گے, اور پھر لفظ کی قسموں میں بی, فی اور علی حروف جر جو ہیں ہم نے کچھ پہلے پڑھے تھے, کچھ آج انشاءاللہ پڑھیں گے, اور ان کے ٹیبلز تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم TPI سے اس کو کرتے ہیں. اسم کی نشانیاں ہم دہراتے رہتے ہیں. آج ابھی کچھ دیر پہلے دیکھیں کتنے اچھی طرح سے بہت سے لوگوں نے پہچان کر لی کہ خیرن کے اوپر 2 پیش آئی تھیں, تو آپ نے کہا یہ اسم ہے. اب دیکھیں نا پورا قرآن آپ کے سامنے کتنی, اب یہ نشانیاں دیکھتے جائیں اور چیزوں کو ڈھونڈتے رہیں. تو الف لام لگا ہو, 2 پیش ہوں, 2 زبر ہوں, 2 زیر ہوں, وہ تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ بھی ہوں گے, وہ انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے, بٹ یہ بہت بڑی بڑی نشانی ہے. تو کسی شے کا نام اور صفت اسم ہوتا ہے, اس کی جمع واو نون یا نون الف تا سے. فعل کیا ہوتا ہے, کسی کام کا کرنا اور ہونا, انشاءاللہ جیسے فتح یا ملونا, ہم آگے افعال بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. حروف ہم نے پڑھنے شروع کیے ہوئے ہیں جو اسموں اور فعلوں کو ملاتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. یہ ٹیبل آپ سب کا پکا ہے. ہوا, آئیے ایک دم میرے ساتھ ہی ہاتھ کھڑے کر لیجئے. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ٹھیک ہے جی, یہ بیس ہے, ہم سارے ٹیبل اسی طرح کے کرتے رہتے ہیں. یہ جو ضمائر ہیں, میں بار بار آپ سے کہوں گا, یہ قرآن کی ہر لائن میں ایسے امپورٹنٹ ہے. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نا ہمارا. یہ الفاظ کے ساتھ جڑ کے, ٹکڑوں کی صورت میں ان سے جڑ کے الفاظ بناتے ہیں, اور ہر لائن میں یہ نظر آتے ہیں. تو یہ کس طرح ٹکڑے بناتے ہیں, اس طرح. یہ دیکھیے جیسے ابھی یہ آئی گیا, ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. تو
اب آپ نے نا ذرا تھوڑا سا ترجمے سے باہر نکل کے تھوڑا عربی والے سٹائل میں ربہ ربہم ربک ربی ربکم ربنا، تو محبت سے اس طرح آپ کو پوری سمجھ بھی آ رہی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی ہم نے ضمائر کے ساتھ اسم کو ملایا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آئیے یہ حروف جو ہم نے پہلے دہرائے تھے، لی والا لی کا ریفرنس ہمیں یاد ہے، للہ سے ہم نے یاد کیا تھا، من اعوذ باللہ من الشیطان، ان رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہا. یہ 5000 مرتبہ ہیں، یہ 3 قرآن میں 5000 مرتبہ. تو آپ کو اور میرا فوری دل کرنا چاہیے یا اللہ مجھے فوری یاد ہو جائیں اچھے سے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ٹیبل لاہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایکسپریشن بھی اس کے یاد رکھنے کے لیے. تو یہ پورا ٹیبل جو ہے اسی طرح یہ منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سب سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے. اب دیکھیں نا کتنی مزے کی بات ہے. آپ نے کہا نا رضی اللہ عنہ، آپ کو جب سینس آ گئی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہم، ان کا آپ سے اللہ راضی ہوا، رضی اللہ عنی اللہ کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، انکم آپ سب سے، عنا ہم سب سے. ٹھیک ہے جی. تو اب ذرا آرام سے گہری سانس لیجئے، اور گہری سانس میں آپ نے سانس کو اندر لے کے جانا ہوتا ہے اور یا فل کر کے پورا اوپر تک پھر باہر نکالیں. اور یہ ایک طریقہ ہے ریلیکس کرنے کا، رب زدنی علما بولیں. تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کا حصہ جو ہے اس کو بہت آسان ہے، 3 ہی اور اسی طرح ہم نئے کرنے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے بی. بی آتا ہے بسم اللہ. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے مجھے اس کا بتایا ہے کہ بی اور اسم، تو بی سے، اسم اللہ کے نام سے. تو اب یہ آیا، آئیے اس کے اشارے کرتے ہیں ہم. بی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے. 510 بار آئے گا یہ ٹیبل قرآن میں. آپ اب ذرا جذبے کے ساتھ یہ ٹیبل میرے ساتھ دہرائیے، اونچی بات میں جائے بیٹھے ہیں. بی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے ہم سب سے. تیسری دفعہ اب اس وقت سارے میرے ساتھ تیز سے کروانے لگا میں. بی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے ہم سب سے. تو بسم اللہ اس کا ریفرنس ایکسپریشن ہے. اب 3 ہے اصل میں اس کے ٹکڑے. ایک بی کا ہم نے کر لیا ہے، فی اور علا یہ بھی اسی طرح لگنے ہیں. ٹھیک ہے جی. فی اور علا یہ بھی اسی طرح لگنے ہیں. فی کا معنی تو بڑا آسان ہے. آپ کو کوئی کامن سینس سے عام اپنی زندگی سے کوئی ایسا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں فی؟ آپ میں سے آپ ریز ہینڈ کریں، آپ کو اجازت بھی دے دیں گے انمیوٹ کر کے. ماشاءاللہ، فی سبیل اللہ. جی سسٹر شمائلہ کو اگر انمیوٹ کر دیں. شاہزیب آپ سننے ہیں. فی سبیل اللہ، بالکل آپ نے صحیح بتا دیا. فی سبیل اللہ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، میں تو میں ہو گیا فی کا معنی. ٹھیک ہے جی. فی ایمان اللہ، بالکل آپ نے فی سبیل اللہ والا ابھی یاد رکھ لیں، فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، ایک ایکسپریشن یاد رکھیں تاکہ اس سے معنی آپ کو آسانی سے صحیح یاد رہے. تو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وہ بھی ایک ہی معنی ہے، فی ایمان اللہ بھی کہ اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں. تو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ. اچھا اب آپ میں سے کون ٹرائی کرنا چاہتا ہے یہ ٹیبل خود بنانا، فی اور ان کو ضمائر سے لگانے کا؟ کوئی ایک ریز اینڈ کریں. چلیں جی، زوہا ہمیشہ پہلے کر دیتی ہیں. یہ پہلے جس نے بھی کیا ہوا تھا. شاہزیب آپ ہیں میرے ساتھ یا میں خود دیکھوں اس کو؟ اگر حمزہ ہیں یا شاہزیب ہیں، کوئی بھی آپ. صبر احمد آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. سسٹر صبر احمد.
سسٹر آپ کروا رہی ہیں یا کسی اور کو چانس دیں؟ میرا خیال ہے ان کا نہیں ہو رہا جی، کسی اور کو دیں. حمزہ آپ اگر سسٹر انیلا اسحاق. سسٹر انیلا اسحاق. آپ نے انہیں انمیوٹ کر دیا جی، سسٹر کروائیے. جی. فی ہی اس کا، فی ہم ان سب کا، فی نہیں، کا فی آپ ہی کا. اس میں، اس کا معنی ہے میں، ٹھیک ہے. سوری سر. آپ ہاں فی ہی اس میں، فی ہی ان سب میں، فی ماشاء کا اللہ. آپ میں، فی فی مجھ میں. یا یہاں پہ دو یا ہو جائیں گے نا تو یہ بن جائے گا فی یا. اوکے رائٹ سر. فی یا، فی کم آپ سب میں، فی نہ ہم سب میں. ماشاءاللہ سسٹر، یہ آپ کو پتا ہے آپ نے بڑی زبردست چیز کی ہے. یہ نارملی ایسا چیلنج میں لوگوں کو دیتا نہیں، تو یہ آپ نے بڑا اچھا سا کر لیا ماشاءاللہ. آئیے سارے اب اسی طرح جیسے سسٹر نے بھی کروایا بغیر دیکھے ہوئے انہوں نے خود بنا لیا اس کو. دیکھیں یہی اسکل انشاءاللہ ہم سب میں آتا جائے گا، ہم سب کروا لیں گے. 1600 بار قرآن میں یہ آئے ہیں یہ ٹیبل کے الفاظ. آئیے سارے مل کے کرتے ہیں. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا. اب یہاں فی اور یہ جو نا یہ میرے والا یہ دو ملے ہیں تو اس لیے شد بن گیا اور یہ ادائیگی آپ نے صحیح کرنی ہے. فی یا، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. ٹھیک ہو گیا. آئیے تھرڈ ٹائم کرتے ہیں پھر اگلے ٹیبل پہ چلتے ہیں. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. تو الحمدللہ آسان ہو گیا. عربی میں دیکھ لیتے ہیں. خیر کا لفظ آج ہم نے سیکھا بھی ہے نا، تو نئے الفاظ کے طور پہ خیر، گڈ، بلائی. تو جو بھی سوال پوچھے جائیں تو خیر کے جو کہ پوچھے جا رہے ہیں آپ نے ہاں میں جواب دینا ہے. ہاں کا عربی آپ کو پتہ ہے سب کو. تو آئیے حل فیہی خیر، حل فیہی خیر، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ داؤد جو ہے ان کو، داؤد جو انہیں کر دیں ذرا انمیوٹ. جی داؤد بولیے. حل فیہی خیر جواب کیا ہوگا؟ نعم فیہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. نیچے بھی بہت جلدی جلدی سب لوگ جواب دے رہے ہیں. اچھا جواب پورا دینا ہے. حل فیہ خیر، نعم فیہ خیر. اچھا چلیں، دیٹس ریلی گڈ. مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ تو ہو گیا نعم فیہ خیر، اگر میں کہوں حل فیہم خیر پھر کیا کہیں گے؟ چلیں جی زوہا آپ بتائیے. سسٹر زوہا آپ بتائیے. سسٹر زوہا. آپ انہیں انمیوٹ کر دینا حمزہ. جی سر. اگر وہ نہیں ہے تو کسی اور کو کر دیں. سسٹر شازیہ آفتاب. جی نعم فیہم خیر. ماشاء اللہ. اور اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ حل فی کا خیر تو پھر کیا جواب دیں گے آپ لوگ مجھے؟ جی سسٹر زوہا چودھری. سسٹر زوہا. میرا خیال ہے ان کے کوئی ایشو ہے، آپ کسی اور کو کیجیے. نام فینا خیر. حل فی کا، بیٹے دوبارہ توجہ کریں، حل فی کا خیر یہ سنگل انگلی ہے. نام فی جی خیر. فی یا، فی یا یہ یاد اس کو اچھی طرح سے، نام فی یا خیر، ٹھیک ہے. اور اگر وہ حل فیکم خیر، نعم فینا خیر، ٹھیک ہے جی. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ لوگ تو بڑی تیزی سے نیچے چیٹ باکس میں بھی لکھ رہے ہیں اور سب لوگ کر بھی رہے ہیں. آپ تو عربی بھی سیکھنے شروع ہو گئے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہم نے کر لیے سارے. آئیے تیسرا ایکسپریشن آج کا ہمارا ہے علا کا. علا، آئین سے علا. اور اس کا ریفرنس ایکسپریشن بھی بڑا مزے کا ہے، وہ ہے السلام علیکم. یاد رکھنے کے لیے بہت ہی آسان. کیا ہے؟ السلام علیکم. تو یہ دیکھیے یہ لگا ہوا ہے السلام علیکم کے اندر علا.
تو اسی لیے السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی ہو علی پر کم، آپ سب پر، سلامتی ہو آپ سب پر. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے یہاں سے اس کو یاد رکھنا ہے، السلام علیکم آپ سب پر. تو علی کا ٹیبل کیا ہو گیا؟ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ یہاں بھی علی کا یا اور یا، علیہ دو یا ہو گئے. یہ یاد رکھنا آپ نے. دیکھیں جو پہلے آئے تھے نا جہاں پر آپ کا آیا تھا ان، تو وہاں پہ ایک ہی تھا نا ان اور یا تھا تو انی بن گیا تھا. یہاں دو یا ہیں، فی میں بھی علی میں بھی، تو اس لیے فی یا علیہ. تو علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. تو دیکھیں کتنی مزے کی چیز ہے. آپ ابھی تھوڑی سی دیر میں ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کمال کر سکتے ہیں. آپ السلام یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کون بتائے گا؟ کون انٹیلیجنٹ ہے آج ہمارا جو ہے نا وہ؟ جی دو. اچھا ماشاءاللہ، ایک دم سے پھر اتنے ریز ہینڈ ہو جاتے ہیں. سسٹر بریرہ بتائیں ہمیں. سسٹر بریرہ میں نے آپ کو شاید کیا تھا انمیوٹ. اچھا جی، نثار احمد صاحب بتائیں جی. نثار صاحب سن رہے ہیں مجھے؟ اینی ویز آئی تھنک السلام علیکم. السلام جی وعلیکم علیکم. السلام. آپ پر سلامتی ہو. کس نہیں السلام علیکم کیا مطلب ہوگا؟ آپ پر سلامتی ہو، جیسے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام نہیں علینا لیکن وعلی آباد. فرق کیا ہوا؟ السلام علیکم بھی ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم بھی آپ پر سلامتی ہو. یہ خاص ہے نا سر، کاف. نہیں تھوڑا غور کریں ذرا. علیکہ اور علیکم میں کیا فرق ہے؟ سسٹر لبنہ میر ہے، ان سے پوچھتے ہیں. سر علیکہ ایک کے لیے، علیکم زیادہ کے لیے سر. ہاں ماشاءاللہ، یہ بات نا، یہ آپ نے کمال کیا نا، زبردست. دس از وٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک یو. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیں تھینک یو آپ سر. سب ذرا اس پر توجہ کریں نا جی. السلام علیکم ہم عام طور پہ کہتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا، سنت ہے، ہم اسے فالو کرتے ہیں. اب عربی سیکھ گئے، ہم یہ کہہ بھی سکتے ہیں السلام علیکہ، سلامتی ہو تم پر، ایک پر. السلام علیکم آپ سب پر. السلام علینا ہم سب پر. آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، نماز میں بھی آئے گا، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. السلام علینا ہم پر سلامتی، ہم خود دعا کرتے ہیں اپنے لیے. السلام علیہ اس پر، علیہم ان سب پر. تو ماشاءاللہ اس ٹیبل کے تھرو دیکھیں کہ اب آپ کو کتنی تیزی سے آپ چیزوں کو، عربی بھی کچھ سینس آپ کو بن رہی ہوگی انشاءاللہ. تو آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی طرح یہی ساری چیزیں آپ فیمیل کے لیے بھی لگا سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا نا بی ہی، آپ کہیں بی ہا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں یہ یاد رکھیں، یہ جو ہو ہے نا، یہی ہی بنا ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عربی میں آسانی کے لیے یہ ہو ہی میں بدل جاتا ہے، ہم میں بدل جاتا ہے. تو بی ہی بنا تھا، فی ہی بنا تھا، علیہ ہی بنا تھا، کیونکہ یا جو ہے نا وہ زیر کو مانگ رہی تھی، تو علیہ ہی. تو یہاں پر فیمیل میں بیہا، ٹھیک ہے، فیہا، علیہا. تو بیہا اس عورت سے، فیہا اس عورت میں، علیہا اس عورت پر. ٹھیک ہے. السلام علیہا اس عورت پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے جی. تو السلام علیہ اس مرد پر سلامتی ہو، السلام علیہا اس عورت پر سلامتی ہو. تو الحمدللہ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا جی. یہ پورا ٹیبل آپ دہراتے رہیں انشاءاللہ. آپ یہ جو تینوں آج ہم نے نئے پڑھے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ 3600 مرتبہ یہ قرآن میں آئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ بڑی محبت سے، میں پہلے بھی یہ ٹپ بتا چکا ہوں، آپ کے پاس PDF میں آئیے گا، اسکرین شاٹ لے کے موبائل پہ سیٹ کر لیں. آپ کو انشاءاللہ ایک دن میں یہ یاد ہو جائیں گے. اور یہ اس کے ریفرنس ایکسپریشن ضرور یاد کریں، اس سے آپ کو ترجمہ یاد رہے گا. تو بسم اللہ، فی سبیل اللہ، اور السلام علیکم، ان میں یہ چھپے ہوئے ہیں. آئیے جی
تھوڑا چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو لرننگ ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو ذرا مجھے بتائیں بہم کا اشارہ کریں آپ سب. بس آپ سب اشارہ کر لیں ایک دفعہ, پھر میں کروں گا تو آپ میچ کریں گے کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط. بہم, ٹھیک ہے جی. فیکم کا اشارہ کریں آپ سب. کر لیا؟ فیکم آپ سب میں یہ اشارہ تھا اس کا. علیہ کا اشارہ کریں. علیہ ایک کا تھا, علیہ سائڈ پہ, ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. تو یہ ذرا چھوٹے چھوٹے ٹیسٹوں سے خود کو چیک بھی کرتے رہا کریں. تو حل اللہ رحیم بہ, حل اللہ رحیم بہ, جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ فوری کہیں گے نعم اللہ رحیم بہ, نعم اللہ رحیم بہ. حل اللہ رحیم بہم, یہ اردو ترجمہ بھی صرف تھوڑا سا آپ کو, لیکن انشاءاللہ میں آگے بلکہ کوشش کروں گا اردو ترجمہ نہیں آنا چاہیے آپ کو, عربک میں یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ انہیں جان پائیں. اور نعم اللہ رحیم بہم, نعم اللہ رحیم بہم, مہربان ہے اللہ. اللہ حل اللہ رحیم بکا, یہ تو آپ فوری جواب دیں گے نعم اللہ رحیم بیا بی. حل اللہ رحیم بکم, نعم اللہ رحیم بنا. ٹھیک ہے جی. ماں ہوتا ہے نہیں کے لیے, ماں کا نہیں میں استعمال ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا ماں کا معنی نہیں. تو یہاں پہ سوال بھی بدل دیتے ہیں ہم, حل علیہ دین, دین. اچھا ایک لفظ ہم نے دین پڑھا تھا پہلے, دین کا معنی تھا بدلہ اور نظام زندگی, یہ ہے دین. عربی میں یہ غور کر لیں کہ صرف حرکت بدلنے سے نیچے سے اوپر چلا گیا, زبر بن گیا تو بن گیا دین. یہ ہے قرض, اور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا میں نے اس کا دین دینا ہے, تو یہ وہ یہی والا دین ہے, وہ دین قرض. تو حل علیہ دین, تو ہم چونکہ یہ ذرا نیگیٹو والی بات ہے کہ کسی پر قرض ہو, تو جواب میں ہم کیا کہہ رہے ہیں ما علیہ دین. تو آپ کو انشاءاللہ اس سے یہ یاد بھی ہو جائیں گے معنی بھی, نعم کے, ماں کے, حل کے. ٹھیک ہے جی, بالکل. یہ سسٹر لکھ رہی ہیں لین دین میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. حل علیہم دین, ما علیہم, ما علیہم دین, حل علیک دین. تو آپ کیا کہیں گے ما علیہ دین, ما علیہ دین. ٹھیک ہے جی. حل علیکم دین, ما علینا دین. تو یہ انشاءاللہ آپ دہراتے بھی رہیں اس کو, یہ آ جائیں گے آپ کے پاس. آج کا نقطہ تعلیم بڑا مزے کا ہے, آپ جو بھی یاد کریں گے آپ بھول جائیں گے, اس لیے چیزوں کو دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے لیے فارمولا کیا ہے, دہرانا بہت ضروری ہے, اور اس کا طریقہ آج ہم سیکھتے ہیں. اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں, 100 باتیں, تو آپ کیا کرتے ہیں 70% ایک گھنٹے کے بعد آپ بھول جائیں گے, 70%. اگر آپ ایک گھنٹے بعد دہرا لیں گے تو آپ کو ایک دن تک یاد رہے گا. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو PDF فائل فوری بھیج دوں کہ آپ انہیں کھول کر ایک دفعہ دیکھ لیں. اچھا اگر ایک دن کے بعد آپ پھر 70% بھول جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے ایک دن بعد میں دہرانا بہت ضروری ہے. تو آپ کو ویڈیو بھجوائی جاتی ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں, سکم تھرو کر لیں, تو وہ ایک ہفتے تک آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گا. تو ایک ہفتے کے بعد پھر 70%. تو آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے کہ آپ اس کو بھی کرتے رہیں. آپ کے پاس PDF فائل آ جاتی ہے, آپ اس کو دہراتے رہیں, پھر ایک مہینے بعد آپ 70% بھول جائیں گے. اور اگر آپ ایک مہینے بعد دہرائیں گے تو آپ 6 مہینے بعد پھر اسے بھولیں گے. تو اب اس لیے اگر نہیں بھولنا چاہتے تو یہ کیجئے, 1 گھنٹے بعد دہرائیے, 1 دن بعد دہرائیے, 1 ہفتے بعد دہرائیے, اور 1 مہینے بعد دہرائیے, اور پھر انشاءاللہ 6 مہینے بعد دہرائیے. اس کورس کا انشاءاللہ کریش کورس ہوگا رمضان میں, اس میں دہرائیے گا. بہت سے ہمارے پچھلے والے احباب اس کورس میں بھی دہرا رہے ہیں, آپ کے ساتھ ساتھ دہرائی بھی کروا رہے ہیں آپ کی. تو الحمدللہ آج ہم نے 23,267 الفاظ کی بار کو عبور کر لیا. آپ سب جو ہے ٹیچر بنیے, دوسروں کو بھی سکھائیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب